नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बत क़ल्बी अला दीनिक आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक़ और अल्लाह ताला की रहमत के साथ हम अपने लेसन सूरत अल-बक़रा की आयत नंबर 118 का आगाज़ करेंगे, इस नियत के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे हमारे लिए पढ़ना, इस पर अमल करना और अमल के साथ इसे दूसरों तक पहुँचाना आसान कर दें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी कोशिशों को, हमारी मेहनतों को हमसे कबूल फरमाए और इस काम को हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए और सबसे बढ़कर मेरी और आपकी आखिरत के लिए बेहतरीन सदका जारिया बना दें और हमसे कबूल फरमाए, आमीन। सबसे पहले हम हमेशा की तरह थोड़ा सा जायज़ा लेंगे कि हमने पिछले लेसन में क्या पढ़ा था। आयत नंबर 116 और 117 में हमने जाना था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताया था यहूद व नसारा के उस अमल के बारे में जो कि नहायत ही गलत है, जिसके बारे में हमने हदीस की रोशनी में भी बात की थी कि उन्होंने क्या कहा कि अल्लाह ने कोई औलाद बना रखी है, जिसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि नहीं, बल्कि मैं पाक हूँ और मैं तो जिस भी चीज़ का इरादा करता हूँ बस हुक्म देता हूँ हो जा तो वो हो जाती है। इसके अलावा हमने उन आयात में देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि आसमानों और ज़मीन में जो भी है सब उसी का है और सब इसी के फर्मा बरदार हैं। बहुत बड़ी बात थी शऊर को जगाने के लिए कि हम भी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हैं, तो क्या हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फर्मा बरदारी में हैं? क्या हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अताअत गुज़ार बंदे हैं? क्यों, हम किसके हैं? हम भी तो अल्लाह ताला के हैं। हमारा मालिक कौन है? अल्लाह ताला है। फिर अल्लाह ताला ने आगे फरमाया था आयत नंबर 117 में कि आसमानों और ज़मीन का मौजूद है, यानी कि उसको बनाने वाला है। जब किसी काम का वो फैसला करता है तो बस वो इतना ही कहता है हो जा, और वो हो जाता है। इसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था। अब अगली आयत में 118 में देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं। सबसे पहले आयत देख लें, फिर उसके बाद तर्जुमा देख लेते हैं, फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम इस पर तज़किया के साथ बात करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल अल्लज़ीन ला यअलमून लौला युकल्लिमुना अल्लाहु औ तअतीना आयह कज़ालिक क़ाल अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम तशाबहत क़ुलूबुहुम क़द बय्यन्नल आयाति लिक़ौमिन यूक़िनून। और इन लोगों ने कहा जो नहीं जानते, हमसे अल्लाह कलाम क्यों नहीं करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। ऐसे ही इन लोगों ने जो इनसे पहले थे इनकी बात जैसी बात कही, इनके दिल एक दूसरे जैसे हो गए हैं। बेशक हमने इन लोगों के लिए आयात खोल खोल कर बयान कर दी हैं जो यकीन करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ देखें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने भी यही मुतालबा किया था। बंदे को अपनी औकात पहचाननी चाहिए। कुछ तो सुनते ही नहीं और कुछ सुनकर समझना ही नहीं चाहते। क्या कहा जा रहा है? वक़ाल अल्लज़ीना, और जो लोग इल्म नहीं रखते उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला खुद हमसे बात क्यों नहीं करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। यहाँ देखें कि यहूदी कहते थे कि अल्लाह ताला रसूलों से कलाम करता है, वो हमसे कलाम क्यों नहीं करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। वो अपनी नाक़स अक़ल और नाक़स राय से रसूलों के सामने मुतालबात रखते थे।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 153 میں فرماتے ہیں، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتاریں، سو وہ تو یقیناً موسیٰ سے اس سے زیادہ بڑا سوال کر چکے ہیں۔ پھر اسی طرح آگے ہم دیکھیں گے کہ آگے بھی سورۃ الفرقان آیت نمبر 8 اور 7 میں آتا ہے، اور انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی کیوں ڈال دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا۔ اور ظالموں نے کہا کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چلتے ہو۔ ساتھ ہی آیت میں دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، اسی طرح ان کی بات کی طرح ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے تھے۔ اس کی وضاحت دیکھیں کہ یہودیوں کی اپنے رسولوں کے ساتھ بھی یہی عادت رہی ہے، وہ ہدایت کے لیے نہیں محض بحث برائے بحث کے لیے مطالبات کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے مطالبات کرنے کی حد ہی کر دی۔ مثلا انہوں نے کیا کہا، سورۃ البقرہ ہم پیچھے آیت نمبر 55 میں اور آگے جا کے ہم سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 90 میں بھی دیکھیں گے، کیا کہا وہاں پر کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی بہتا ہوا چشمہ جاری نہ کر دیں، یعنی کہ اتنی بڑے وضاحتیں مانگ رہے ہیں، اتنی بڑی دلیلیں مانگ رہے ہیں، جبکہ ہر چیز ان کے سامنے ہے، وہ اپنی عقل سے کام ہی نہیں لیتے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 55 میں بھی ہے کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھ نہ لیں، یعنی کہ پھر بھی ایمان لانے کی طرف یہ لوگ آ ہی نہیں رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے اگلوں پچھلوں کی ذہنیتیں جو ہیں یہ ایک جیسی ہیں۔ آج کے یہودی کفر اور سرکشی میں اپنے سے پہلے لوگوں کے مشابہ ہو گئے ہیں، پھر سارے اگلے پچھلے انسانوں کے دل ایک جیسے کیسے ہو جاتے ہیں؟ یہاں پر ہم تھوڑا سا تذکیہ کریں گے، کیسے کہ اگلے پچھلے لوگ سرکشی میں ایک جیسے ہیں، سرکشی کی وجہ سے حق کی دعوت دینے والوں کے سامنے کیے گئے مطالبات رکھنے میں یہ ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہم نے آیتیں صاف صاف کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے کہ ہم دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی تو آپ کی آیات کو پڑھ رہے ہیں، ہمارے لیے ان کو سمجھنا اور ان پر غور و فکر کرنا آسان کر دیجئے، کہیں ہم وہ لوگ نہ ہو جائیں جو علم تو رکھتے ہوں لیکن عمل سے خالی ہوں، نہیں بلکہ ہم نے دعا کرنی ہے کہ ہم باعمل مسلمان بنیں، اور باعمل مسلمان بننا آسان نہیں ہے، رستے کھٹن ہیں، مشکل ہیں، قربانیاں دینا پڑتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ منزلیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رستے آسان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ نشانیاں صاف صاف نمایاں کر دی ہیں لیکن وہ لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، کیونکہ فائدہ وہی انسان اٹھائے گا جس کے اندر ایمان ہوگا۔ یقین کی روشنی میں ہی آیات پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔ دل کی گہرائیوں سے اپنی ان آنکھوں کو اور دل کی کھڑکیوں کو کھول کر اس قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط کریں۔ یقین کی روشنی میں ہی آیات سے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نشانیاں کسی کے اندر یقین پیدا نہیں کر سکتی، بلکہ یقین کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ خود غور و فکر کریں، کیا آسمان ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ کیا زمین کے اوپر جس کے اوپر ہم اتنا اکڑ کے چلتی ہیں یہ ہمیں نظر نہیں آتی؟ ہم دیکھتے ہیں نا، لیکن اتنی بڑی بڑی نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں تو پھر ہمارے دل موم کیوں نہیں ہوتے، ہمارے دل لرزتے کیوں نہیں ہیں؟ تو یہاں پر عمل کی بات لکھ لیں کہ یقین کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھا جاتا ہے۔ تو یقین کی کھڑکیوں کو، دروازوں کو کھول۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے والا، تزکیہ کرنے والا اور ہمیں اپنے اوپر نظریں لگانے والا بنائے، آمین۔ انشاءاللہ اگلی آیت کو دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ ان آیات کا ربط ایک دوسرے کے ساتھ دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے غور و فکر، محاسبہ، تزکیہ کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔